بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخارج. سین مخرج کیا ہے؟ جواب حلق زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو مخرج کہتے ہیں. جی آگے چلیں. جواب جی 29 حرفوں کے 17 مخرج ہیں. 17 مخارج کی تفصیل کیا ہے؟ جواب پہلا مخرج جوف دہن، اس سے واو مدہ، یائے مدہ اور الف مدہ نکلتے ہیں. یہ امام جانتے ہیں واو مدہ یا مدہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھی بتائیں. جی ساتھی مجھے پتہ ہے. فرمائیں. ساتھی یاد واو مدہ یا مدہ الف مدہ. ساتھی یا ساکن سے پہلے اگر یا ساکن سے پہلے یا جی مدہ ہاں دور آ جائے استاد جی تو پھر جی یا ہاں مدہ، جی شاباش اور واو ماشاء ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو پھر واو مدہ جی. ماشاء اللہ. اور الف مدہ یا مدہ اور استاد جی کون سا تھا؟ الف مدہ سے الف سے پہلے زبر ہو. الف سے مدہ پہلے زبر ہو الف مدہ. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کوئی پڑھایا ہے استاد جی نے الف مدہ؟ استاد جی دورہ دیں. واو ساکن ما قبل پیش ہو یا یہ واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن ما قبل کسرہ ہو زیر ہو یا مدہ کہتے ہیں. الف سے پہلے کسی حرف پہ زبر ہو الف مدہ ہوتا ہے. جی آگے چلیں. دوسرا مخرج اقصا حلق، اس سے واو نکلتے ہیں. اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. جی جی تیسرا مخرج وسط حلق، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. جی. چوتھا مخرج ادنا حلق، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. وعلیکم السلام. پانچواں مخرج زبان کی جڑ. چوتھا مخرج ادنا حلق، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. ہاں جی غین اور خا. غین اور خا نکلتے ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی سی ساتھی مشق کر لیں تاکہ یہ حروف بھی ان کا مخرج معلوم ہو جائے، اپنے مخرج سے نکلیں. جیسے غین 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 خا غین خا غین خا غين منہ کو گول کرنا ہے. استاد جی جب خواب ادا کر رہے ہیں تو منہ کو گول کرنا پڑے گا. ہونٹوں گول نہیں کرنا، منہ گول نہیں کرنا. اچھا غین خا بخ 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 خب خب خب. غین خا خب خب خب. غین خا غین خا غین خا غین خا غین خا
غين خا غين غين خا غين خا عين حرف غين يبعد خا غين خا غين خا غين خا غين غين خا 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 اچھا ایسا بھی ہو سکتا غين ہے خا یہ ہر حرف کو نا ایک گردان ہے، گردان میں سے گھمائے تو آدمی پھر بھی حروف صحیح ہو جاتے ہیں، مشق ہو جاتی ہے۔ بتا دوں؟ جی استاد جی بتا دیجیے۔ بابی ذبالک من الذبل من المبل مبابا ومبابا بانی بانی فقط بیبا واغفر بیبانی بیبا بابا بی بی بوبو خاخی یہ خخالک تھوڑی من مشکل استاد ہے۔ مشکل ہے؟ جی ہاں استاد جی، ہمارے لیے پہلی مرتبہ ہے نا، پہلی مرتبہ ہم نے یہ استاد جی یہ کہیں لکھی ہوئی ہے؟ ہاں میں بھیج دوں گا آپ کو نا، یہ اس کا میں سکین بھیج دوں گا فوٹو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا سنیں، خاخی خخالک من الخخل من المخل مخاخا ومخاخا خانی خانی فقط خیخا واغفر خیخانی خیخا آخا خیخی خوخو۔ یہ بھی اگر آدمی حرف کو گردان کو گھمائے گا انشاءاللہ صحیح اپنے مخرج سے نکلے۔ اچھا آگے چلیں، اس کی بھی ساتھی مشق کریں تاکہ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں، غین اور خا موٹے پڑے جاتے ہیں، تو ہر حال میں چاہے اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ حروف غین اور خا موٹے پڑے، ان کی ساتھی جو ہے نا مشق کرنے بعد میں۔ آگے چلیں۔ پانچواں مخرج، جی زبان کی جڑ اور لحاظ، اس سے قاف نکلتا ہے۔ قاف 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 جہاں پر کوا لٹکا ہوا ہے، گوشت کا لوثا جسے کوا کہتے ہیں، یہ وہاں سے نکلتا ہے قاف 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 یہ سمجھے نا ساتھی، سمجھ گئے؟ استاد جی جی جی، یہ قاف ہے یا کیف ہے؟ قاف قاف، وہ تو مصر والے پڑھتے ہیں گاف اس کو، قینچی والا قاف۔ ہاں یہ قینچی والا قاف ہے۔ اچھا جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ تین حرفی ہیں، یہ حروف ان کو تین الف کی مقدار کھینچنا پڑتا ہے۔ عین، سمجھ گئے؟ یہ تین حرفی ہیں، لکھنے میں تین حرف بنتے ہیں، جیم اور عین اور خا۔ ان حروف کو تین الف کی مقدار کھینچنا پڑتا ہے۔ خا قاف قاف، سمجھ گئے ساتھی؟ سر جی کتنے حروف ہیں یہ جو ہے نا جیم اور یہ دال را جو ہم مشق کر رہے ہیں جن کی ہم،
जी जी तो जी समझ लें, जीम, दाल, जाल, सीन, शीन, साद, वाद, आइन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। ये हैं 3 हरफी हरूफ। जी और उस्ताद जी। 2 हरफी जैसे बा, ता, आइन, खा, वा, जा, भी बता देंगे। अच्छा, इन हरूफ को, आइन और गैन को 3 हर्फ की मिकदार खींचना होता है जब मुफरद मश करते हैं इनके। गैन, आइन, غين عين حاء خاء. या काफ भी 3 हरफी है। काफ, قاف काफ। इसके अंदर भी मुंह को गोल ना होने दिया जाए। मुंह को किसी हर्फ पे गोल नहीं करना, ना वा पे ना साद पे। बस मुंह जो गोल होता है वाव पर, वो जब जमा हो तब गोल होता है। तो हमारे उस्ताद तो हमें ना कहते हैं, शीशा लेके आओ और सामने रखो शीशा, फिर कहीं मुंह गोल तो नहीं हो रहा। साथ साथ ही मुंह गोल करते हैं रा पे, वा पे, स्वाद को मोटा करने के लिए। अच्छा उस्ताद जी, अगर रॉ पर जबर हो भी नहीं होगा? हाँ, मुंह गोल पुर नहीं करना, पुर मुंह गोल नहीं करना। पुर हो जाएगा ना। किसी हर्फ पे मुंह गोल नहीं करना, रा पर मुंह गोल नहीं करना, होठों को बिल्कुल अपने हाल पे रहें। आगे इंशाल्लाह उसकी जब आएंगे तो फिर देखेंगे। ये हो गया काफ। काफ, 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 قاف 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 ये قاف काफ, قاف قاف ये काफ लग قاف قاف काफ सीधे खींचना को। قاف हाँ, ये भी 3 हरफी है। काफ, قاف. काफ 3 हरफी हरफ है ये। काफ, काफ। जी, इसके बाद क्या है? अ, अगला छोटा मखरज किस चीज का पढ़े? काफ के मखरज से जरा नीचे जुबान की जड़ और लहात, इससे काफ निकलता है। काफ काफ, काफ किताब वाला काफ। जी हाँ, काफ। كاف काफ। ये बारीक है। जी हाँ, كاف काफ, उस्ताद जी, काफ। उस्ताद जी ये भी उस्ताद जी, 3 हरफी है। हाँ, ये भी 3 हरफी है। काफ अलिफ काफ, बे है ना, काफ। उस्ताद जी लहात किसको कहते हैं? काफ कब कहते हैं? कब नहीं जो लटका हुआ है अपना, एक गोश्त का हड्डी सड़ी की होती है, जी 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 जी, हाँ हाँ। उसे कहते हैं लाहत। अच्छा अच्छा। उस्ताद जी काफ भी ठीक है, मखरज इसका काफ। हाँ, काफ बारीक है। हाँ। अच्छा, पढ़ने में तकल्लुफ ही नहीं कफ करना। कफ हाँ, काफ, काफ, कफ काफ काफ कफ काफ काफ काफ, कैफ, कफ और कफ सही है। कफ काफ और कैफ कफ. इनको बराबर ही खींचना है। हाँ जी हाँ। और सही मुंह से तो। पढ़ने का तरीका ये होता है, जो काफ को पढ़ना है या खा को पढ़ना है, जुबान की जड़ को तालु की तरफ उठाएंगे तो हर्फ मोटा हो जाएगा। काफ, ओ समझ रहे हैं? जी उस्ताद जी। का, काफ, काफ। उस्ताद जी सुने मेरा? जी, कफ 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 कफ. माशाल्लाह। काफ, ठीक है कैफ, उस्ताद जी। और ये बात याद रखें, जी हुरूफ की जब सदा की मशक कर रहे हैं ना, इनको जी अदा करते वक्त तो होंठों को हरकत नहीं दी जाती। अब आप काफ पढ़ेंगे तो होंठों के इसमें कोई काम नहीं है, काफ। हाथ में होंठों कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा। समझ आई? जी 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 उस्ताद जी। हुरूफ की मशक करते हैं ना सदात की। काफ, आइन, काफ हा, आइन, आइन। होंठों को हरकत नहीं दी जाती, ये काफ। हमें से मोटे होते हैं। अच्छा जी, काफी आगे चलें। सातवां सातवां मखरज। मखरज। सातवां मखरज, जुबान का बीच और सामने वाला तालु, इससे जीम, शीन, याए मुतहर्रिक और याए लीन निकलते हैं। जी हाँ।
یہ بھی جیم بھی اور شین بھی 3 حرفی ہے. جیم شین جیم جیم شین جیم شین جیم جیم اور جیم جیم شین شین جیم شین جیم شین یا جیم شین جیم شین اچھا جیم. اس میں جو ہے نا یہ جی جی یا متحرک اور یا لین نکلتے ہیں، ہاں یہ یا کیسے لین سمجھائیں؟ کہتے ہیں یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. سمجھ گئے؟ جی جی دو حروف لین دو ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں. حروف لین کہتے ہیں واو ساکن ما قبل مفتوح، جیسے کوثر واو ساکن ہے، کاف پر زبر ہے. اور یا ساکن ما قبل مفتوح ما قبل زبر، جیسے بیتن. تو حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، واو مدہ کو یا مدہ کھینچ کر پڑھتے ہیں الف کی مقدار. اچھا جو حروف لین ہیں 2 ہیں، واو ساکن ما قبل زبر یا ساکن ما قبل زیر ما قبل زبر. تو ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. سمجھ گئے بات یہ والی؟ جی ہاں جی سر کے اوپر سے گزری ہے تھوڑی سی. جی جی استاد جی سر دوبارہ ذرا سمجھا دیں. دیکھیں، ایک ہے حروف لین، یہ 2 ہیں، واو ساکن ہو ما قبل زبر ہو. مثال جیسے کوثر، اب کوثر میں کاف ساکن ہے اور کاف پر زبر ہے، یہ واو لین ہو گیا. اور یا لین یا ساکن ما قبل زبر بیتن، یا ساکن ما قبل زبر ہے. تو ان حروف کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. لین کہتے ہیں نرمی کو، حروف لین. جب واو لین پڑھیں گے ہونٹوں گول کریں گے. اچھا یہ تو آگے آئے گی انشاءاللہ. یا لین پڑھیں گے تو بھی ہلکی سی مائل کریں گے یا کی طرف گئی. سمجھ گئے بات؟ جی استاد جی. اگر تو استاد جی جی واؤ سے پہلے زبر آ جائے، تو یہ آج سے واو پہلے لین زبر ہو آ جائے. جائے. ہاں اسے کہتے ہیں واو ساکن ما قبل زبر، یعنی واو ساکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہو جی جی یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، تو انہیں کہتے ہیں حروف لین. ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. اچھا حروف مدہ کو جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں حروف مدہ، ایک کے لفظ ان اتنا کو کھینچا جاتا. ان کو کھینچا جاتا ہے الف کی مقدار. ماشاءاللہ 10 بج گئے ہیں، اگلے سبق کا وقت ہو گیا ہے، تو ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.